بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 7 اکتوبر 2020 بروز بود سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج شام کی پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ عمرہ بحالی کابینہ کا اظہار اطمینان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں کابینہ کا آن لائن اجلاس ہوا، جس میں مقامی اور بین الاقوامی امور اور معاملات پر غور کیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے عمرہ کی مرحلہ وار بحالی اور اس کے حوالے سے کی جانے والی حفاظتی تدابیر پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کے تحت تباہ کن اسلحہ کے خاتمے کے دن کے موقع پر عالمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے امن اور سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ ایران کو تباہ کن اسلحہ سمیت جوہری توانائی کے حصول سے روکا جائے۔ کابینہ نے کرونا وائرس کے حوالے سے ملکی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا اور ملک میں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ میں اقتصادی کمیٹی، سیکیورٹی کمیٹی اور کابینہ کے ماتحت ماہرین کی کمیٹی کی رپورٹوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ یورپ کا کشمیر کے طلباء کو تحفہ، کنگ عبداللہ یونیورسٹی کیمپس۔ 10 ارب روپے کی خطیر سعودی امداد سے تعمیر ہونے والے آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کے کنگ عبداللہ کمپلیکس میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ پہاڑیوں کے دامن میں جدید ترین سہولیات سے لیس یونیورسٹی نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے طلباء کے روشن مستقبل کی امید پیدا کر دی ہے۔ مسجد الحرام میں سینیٹائزنگ کے لیے روبوٹ۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر شیخ عبدالرحمان السدیس نے مقدس مساجد میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور سینیٹائزنگ کے لیے سمارٹ روبوٹ کا افتتاح کیا ہے۔ سمارٹ روبوٹ بند مقامات پر وبا کے انسداد میں معاون ثابت ہوگا۔ سینیٹائزنگ کا کام مؤثر شکل میں انجام دیا جا سکے گا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اس موقع پر ڈاکٹر عبدالرحمان السدیس نے کہا کہ جدید روبوٹ کے استعمال سے وبا اور بیماریوں کا سدباب ہوگا، بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقدس مساجد کی انتظامیہ کا بڑا نصب العین یہی ہے کہ زائرین کو وبا سے محفوظ رکھیں۔ سمارٹ روبوٹ پیشگی انتظام جو ہے اس سے آراستہ ہے اور یہ بند مقامات کی سینیٹائزنگ کرے گا۔ کیمرے سے لیس روبوٹ بیٹری سے ریچارج کیے جانے کے بعد 5 سے 8 گھنٹے انسانی مداخلت کے بغیر کام کر سکے گا۔ اس میں 23.8 لیٹر لیکوئڈ رکھنے کی گنجائش ہے۔ 1 گھنٹے میں 2 لیٹر دوا کا سپرے کرتا ہے۔ ایک بار 600 مربع میٹر کے بند حصے میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ 10 میٹر آگے تک کی رکاوٹوں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ انڈیا کی فلائٹ سے متعلق انڈیا سے سعودی عرب کے لیے اہم اپڈیٹ۔ وہ بھائی جو انڈیا سے متعلق سوال کر رہے تھے، انڈیا کی سعودی عرب کے لیے فلائٹس کب اوپن ہوں گی، ابھی کچھ کنفرم نہیں، آفیشیل ذرائع سے نہیں، لیکن ایئر انڈیا ایکسپریس نے فلائٹ کا اسکیڈول ٹویٹ کیا ہے۔ ایڈیشنل فلائٹس ان اکتوبر 2020 اور IX 1231 1232 یہ ممبئی سے ریاض کے لیے اور ممبئی سے IX 1283 ممبئی سے دمام کے لیے، اور اسی طرح دوسری ایک لسٹ دی گئی ہے ایئر انڈیا ایکسپریس کی۔ آپ ایئر انڈیا ایکسپریس کی ویب سائٹ پر جا کر فلائٹ کا اسکیڈول دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا سے سعودی عرب کے لیے 10 اکتوبر سے فلائٹ چلنا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی وضاحت نہیں۔ یہ صرف جو ایئر انڈیا ایکسپریس ہے انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ 10 اکتوبر سے فلائٹ شروع ہوگی، لیکن سرکاری ذرائع سے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے۔ جعلی اقامے اور ڈرائیونگ لائسنس بنانے والا غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے جعلی اقامے اور ڈرائیونگ لائسنس سمیت مختلف جعلی سرکاری دستاویزات تیار کرنے والے ایک غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے جعل ساز کی ویڈیو جاری کی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس، اقامے اور بیماری کی چھٹی کے لیے ہیلتھ سرٹیفکیٹ تیار کر رہا ہے۔ دستاویزات جعلی طور پر تیار کر کے فروخت کر رہا تھا۔ ریاض سیکیورٹی فورس نے غیر ملکی کے ٹھکانے سے جعل سازی میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء ضبط کر لی۔ بیان میں کہا گیا گروہ میں شامل ایک پاکستانی شہری کے پاس 3 پرنٹر اور ایک تھرمل مشین کارڈ بنانے کے لیے موجود تھیں۔ اس کے قبضے سے ایک لیپ ٹاپ اور متعدد جعلی ڈرائیونگ لائسنس اور اقامے بھی برآمد ہوئے ہیں۔ 90% سعودی نوجوان سوشل میڈیا سے خبریں حاصل کرتے ہیں۔ ایک نئے سروے سے پتہ چلا ہے کہ 10 میں سے 9 سعودی نوجوان
سوشل میڈیا سے اپنی خبریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے کہ سعودی عرب کے نوجوانوں میں روایتی نیوز مراکز کی بجائے ٹویٹر اور واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارم پر انحصار میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 4 سال پہلے صرف 14% نے سوشل میڈیا کو اپنے ذرائع کے طور پر استعمال کیا۔ یہ نتیجہ 2020 عرب یوتھ سروے کے نتائج میں ایک ہے، جو مشرق وسطیٰ اور شمال افریقہ کے 17 ممالک میں سے 18 سے 24 سال کی عمر کے مردوں اور خواتین کے سالانہ رجحان کو پرکھنے کا پیمانہ ہے۔ 4 سالہ بچے پر تشدد کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے پبلک پروسیکیوٹر کے حکم پر 4 سالہ بچے پر تشدد کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک شخص کو اپنے 4 سالہ بچے کو رسیوں سے باندھ کر پیٹتے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی پبلک پروسیکیوٹر شیخ سعود المعجب نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا۔ پبلک پروسیکیوشن نے اعلامیہ میں کہا کہ حکم ملنے پر متعلقہ ادارے نے ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کی شناخت کر لی۔ پتہ چلا کہ وہ غیر ملکی ہے اور مکہ میں مقیم ہے۔ اسے فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو ہدایت کی گئی۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ سعودی قوانین کے مطابق بچوں پر تشدد کرنا جرم ہے۔ قانون میں بچوں کے تحفظ اور انہیں ہر طرح کے تشدد سے محفوظ رکھنے کی ضمانت دی گئی ہے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ ہدایات ملنے پر پولیس کی ٹیم نے مذکورہ شخص کو گرفتار کر لیا اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ بچے کا باپ ہے جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے۔ مکہ میں 60 ٹن غیر معیاری اشیاء تلف۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے نکاسہ محلے میں تفتیشی دورہ کر کے 60 ٹن زائد المیعاد اور غیر معیاری غذائی اشیاء ضبط کی ہیں۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کے علاوہ غیر قانونی طور پر ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ بلدیہ نے کہا کہ گلی محلوں میں سبزیوں کے ریڑھیاں اور ٹھیلے لگانے کی وجہ سے بھیڑ لگ جاتی ہے اور ان کے علاوہ ان میں فروخت ہونے والی اشیاء غیر معیاری ہوتی ہیں۔ غیر قانونی طور پر اشیاء فروخت کرنے والے غیر ملکیوں میں سے بیشتر کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ بعض تفتیشی اہلکاروں کو دیکھ کر اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ گورنر شمالی حدود ریجن سے پاکستانی سفیر کی ملاقات۔ سعودی عرب کے شمالی حدود ریجن کے گورنر شہزادہ فیصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزیز آل سعود سے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز نے ملاقات کی ہے۔ گورنریٹ سے جاری ہونے والی پریس ریلیز کے مطابق شہزادہ فیصل اور پاکستانی سفیر کے درمیان ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ شمالی حدود ریجن کے دارالحکومت شہر ارر میں گورنر شہزادہ فیصل بن خالد نے پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے اور کثیر الجہتی تعلقات کو سراہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی تارکین وطن کی طرف سے مملکت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ہنرمندوں کی مہارت سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔